إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. رب زدنی علما. حاضرین اکرام، میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا جمعہ 10 فروری 2023 مسجد سلفیہ ہندوپور میں عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ عشق بازی کے نقصانات. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایران، ترکی، شام کے ممالکوں میں زلزلے برپا ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کا موضوع زلزلے اور ان سے عبرتیں ہوں، لیکن اب تمام کے سامنے یہ بات میں واضح کر دیتا ہوں. زلزلے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ زلزلے جو انسان کو دکھائی دیتے ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ترکی وغیرہ میں زلزلے آئے جس سے کئی جان ہلاک ہوئے، کئی مالی نقصان ہوا. لیکن ایک اور زلزلے ہیں، اگر وہ زلزلے آ جائیں گے تو انسان کا مالی نقصان بھی ہوگا، انسان کا جانی نقصان بھی ہوگا، انسان کا عزت و آبرو کا نقصان بھی ہوگا، اس سے بڑھ کر کے انسان کا ایمانی نقصان بھی ہوگا. وہ زلزلے عقیدے میں آتے ہیں، وہ زلزلے فکر میں آتے ہیں، وہ زلزلے غیروں کے راستے پر چلنے میں آتے ہیں. انہی زلزلوں میں سے ایک زلزلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ زلزلہ ہے عشق. کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا. عشق. عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرے، اس کو عشق کہتے ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اسے عشق کہتے ہیں. اگر نکاح سے پہلے کوئی لڑکا کسی غیر محرم لڑکی کو چاہتے ہوئے اس سے دلی طور پر محبت کرے، اسے عشق کہتے ہیں. تو حاضرین اکرام، یہ جو ہے عشق کرنا، سب سے پہلی بات اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی لڑکا کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کرتا ہے
عشق کرتا ہے جسے انگریزی میں لو کہا جاتا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ہم اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود، یہ نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے راستے کی پیروی نہ کر لیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اگر ہدایت کوئی سب سے بہترین ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہے، راستہ اگر کوئی بہترین ہے تو وہ اللہ کا راستہ ہے، صحیح بات درست طریقہ اگر کسی نے بتلایا ہے تو وہ اللہ نے بتلایا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے۔ یہود اور نصارہ کا تعلق اس عشق بازی سے کیسا ہے میں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3456، عبداللہ ابن سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم سے پہلے والوں کے راستے پر ان کی پیروی تم ضرور بضرور کرو گے، شبرم بشبرن، قدم بقدم کرو گے، وہ جہاں قدم رکھیں گے تم وہاں قدم رکھو گے، وذراعا بذراع، وہ جتنا آگے بڑھیں گے اسی کے مطابق تم آگے بڑھو گے، یہاں تک کہ ذب جانور جس طرح ایک سوراخ میں گھستا ہے تم بھی ان کی پیروی میں ویسے ہر مسئلے میں گھسو گے۔ آپ تمام سے میں سوال کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، اولڈ ایج ہوم کا تصور کس کا ہے؟ لیف ٹوگیدر کا یہ تصور کس کا ہے؟ یتیم خانے بنانا اور اس میں یتیم بچوں کو رکھنا، یہ تصور کس کا ہے؟ آپ تمام جواب دیں گے یہ تصور غیروں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ اب آپ سے ایک اور سوال ہے، کیا آج مسلمان اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یتیم خانوں کے نام پر بچوں کو خود تو پالتے نہیں، بس مہینے کا چندہ دے دیتے ہیں۔ بتلاؤ کیا اسلام کا یہ تصور ہے؟ لیو ٹوگیدر میں نعوذ باللہ آج مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو یہودی کیے، جو نصرانی کر رہے ہیں، مسلمان وہی کر رہے ہیں، اور یہودیوں اور نصرانیوں کی سب سے بڑی خراب عادت یہ ہے کہ وہ عشق بازی میں ملوث ہوتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی اسی کو اپنایا ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ اگر کوئی لڑکا، مسلمان لڑکا، کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کرتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کرتی ہے، سب سے بڑا، سب سے بھاری، سب سے وزندار نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے والی بن جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فحاشی سے، برائی سے روکا ہے، اور یہ محبت، یہ عشق فحاشی اور برائی میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 28، بعد میں ضرور دیکھ لیجئے گا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ رب العالمین فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالی فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے
اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں کو دو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے دوست و احباب کو جو خرچ کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ رب العالمین نے فحاشی سے، فحش کاموں، فحش باتوں سے تمہیں رکایا ہے، منع کیا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر شیطان کو دیکھیں، ایک تو عشق کر کے، محبت کر کے اللہ سے دور ہو گیا، کس کے راستے پر چلتا ہے؟ شیطان کے راستے پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 268 میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں فقیری سے، غربت سے دھمکی دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے، اس چیز سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں نہ دیکھوں تو نیند نہیں آتی، تمہیں نہ دیکھوں تو چین نہیں آتا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ جو چین نہ آنا ہے یہ محبت کی وجہ سے نہیں، شیطان تیرے فکر کے ساتھ کھیل رہا ہے، تیرے جذبات کو ابھار رہا ہے، تجھے برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، تو زنا کے قریب بھی نہ جا، تو اس عشق میں پڑھ کر کے زنا کے قریب جا رہا ہے۔ جب آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو پھر ہونٹ پر مسکراہٹ آتی ہے، یہ مسکراہٹ دل تک پہنچتی ہے، پھر یہ 14 فروری کے نام پر ایک رات کے دن ایک کمرہ بک کیا جاتا ہے اور اس میں وہ گھنونے کھیل کھیلے جاتے ہیں جس میں مسلمان مائیں، مسلمان بہنیں اپنی عزتوں کو لٹا دیتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ چین نہیں آتا؟ ارے اللہ نے کہا کہ تو اللہ کا ذکر کر، تجھے ذکر میں سکون مل جائے گا۔ تو رب کے پاکیزہ کلام کو چھوڑ کر جب برائی میں جائے گا تو بتا تیرے دل کو سکون کیسے آئے گا؟ میری بہن ذرا بتانا دلوں کو سکون کیسے آئے گا جب تم نے رب کے احکامات کو نیلام کر دیا؟ اگر ہم اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے خاص کر مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھیے اللہ رب العالمین انسانوں کی کتنی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں، شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو۔ شیطان کے جو خطوات ہیں، جو لکیریں ہیں، جو راستے ہیں، ان پر نہ چلو۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو کوئی بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو یقیناً شیطان اسے فحاشی کا حکم دیتا ہے، بدکاری، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور گناہ کا حکم دیتا ہے۔ شیطان اس کے علاوہ کر کیا سکتا ہے بتلائیے؟ شیطان کے بہکاوے میں اگر آ جائے گا تو وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ پوچھئے مت۔ یہ پہلا نقصان ہے یہ عشق بازی کا، کہ جو کوئی بھی عشق بازی میں ملوث ہو جاتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے لیکن پورا ذہن اپنے صنم کی طرف لگایا ہوا ہوتا ہے۔ حاضرین اکرام، دوسرا نقصان، جو سچی محبتیں ہیں وہ سچی محبتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ غور کر کے دیکھ لیجئے گا، ماں باپ کی سچی محبت، بھائی بہن کی سچی محبت، دوست و احباب کی سچی محبت، ان تمام محبتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن جب یہ عشق میں ملوث ہو جاتا ہے، نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے، ماں باپ کے مخالف چلا جاتا ہے،
ماں باپ کو جھڑکنے لگتا ہے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا میرے پیارے میرے لاڈلے جو جس راستے پر تو جا رہا ہے یہ غلط راستہ ہے، تو ماں باپ کو دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ ہم نے بعض کیسز نیوز پیپرز میں یہاں تک پڑھے کہ اپنے لور کے کہنے پر بیٹی نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا تو لڑکے نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ یہاں تک نیوزز آتے ہیں کہ ماں باپ کو پھانسی تک پہنچا دی ہے، گھروں میں انہیں مار رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ محبت۔ اور آج کل کے جو موویز نکالے جا رہے ہیں، تمام کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ ان محبتوں میں جوانوں کو بگاڑ کر، ان محبتوں میں جوانوں کو ڈال کر ان کی زندگیاں برباد کر دی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے اور آگے فرمایا، میں ایک مثال والدین کی پیش کر رہا ہوں، اب آپ غور کر لیجئے کہ اس کے نتائج دوسرے رشتہ داروں پر کہاں تک پڑ رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں اگر والدین میں دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہو۔ یہاں قتل تک بات پہنچ گئی، یہاں دھکے مکے تک بات پہنچ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حاضرین اکرام، یہ دوسرا نقصان ہے، سچی محبتوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ وہ ماں جس نے 7 8 9 مہینے تک اسے اپنے کوکھ میں رکھا، جب یہ پیدا ہوا تو اپنے خون سے بننے والے دودھ کو اسے پلایا، وہ باپ جو اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے بہا کر کے کما کر کے لایا، اس ماں باپ کی مخالفت پر یہ صرف اس لیے اتر آتا ہے کہ 2 ماہ پہلے 2 سال پہلے کی محبت اسے 8 8 10 10 20 20 سال کی محبت پر بھاری پڑنے لگتی ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اگر ہم آئیں، تیسرا نقصان یہ ہے کہ بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ صبح کیا کر رہی ہے، یہ شام کیا کر رہی ہے، وہ صبح کس حالت میں اٹھ رہا ہے، وہ شام کس حالت میں گزار رہا ہے۔ بد نظری، نگاہوں کا غلط استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ خواتین سے بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے مومن عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30-31 ہے۔ جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جب شرک بدعات کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کو کچھ کام ہی نہیں، جب منہ کھولتے ہیں شرک کے بارے میں کہتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں بدعات سے روکتے ہیں، جب منہ کھولو لیفٹ رائٹ کی طرح یہ توحید، رسالت، رسول اللہ کی اتباع کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے کیا؟ تو آئیے ہم وہ ٹاپک آپ تک پہنچا رہے ہیں جس کو آج ہر مسلمان اپنانا چاہیے، اس گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، شرک تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اپنی احادیث کی کتاب میں پیش کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، اے علی، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، نظر کے پیچھے نظر کو مت دوڑانا، ایک بار نظر پڑی نیچے کر لو اپنی نگاہ کو، لیکن اس نظر کے پیچھے بار بار اس لڑکی کو مت دیکھنا، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی دوسری نظر گناہ ہے۔ کیا یہ محبت کرنے والے اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں؟ آج اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہیں
کل کسی اور کو دیکھتے ہیں، پرسوں کسی اور کو دیکھتے ہیں، بس لڑکیوں کے سرچ کرنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، تو لڑکیاں کرش کے نام پر کئی ہیروؤں کو، کئی کرکٹرز کو دیکھتے ہوئے اپنا دن گزارتے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، ایسے مختلف ایپس فحاشی کی طرف بلاتے ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے آج ہماری مسلمان مائیں، مسلمان بہنیں، مسلمان بھائی اس کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر ہم افسوس کے ساتھ یہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، یہ تیسرا نقصان تھا۔ چوتھا نقصان خلوت۔ یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے نا، اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس کے 4 دن کے بعد ایک دن آ رہا ہے۔ اکثر لوگ اسے عید کے طور پر بھی مناتے ہیں، جسے ہم ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، 14 فروری۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، ایمان غارت ہوتے جاتے ہیں، عزتوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں یہ 14 فروری میں۔ اس کے باوجود بھی بے غیرت باپ اپنے بیٹی کو تیار کر کے اس قسم کی پارٹیوں میں بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کو چھوڑیے، ان کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو حق کیا باطل کیا اس کے تعلق سے پتہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثهما۔ کوئی آدمی کسی لڑکی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تنہائی میں ملاقات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آج ہوتا کیا ہے، لیو ٹوگیدر کے نام پر ایک جوان لڑکا، ایک جوان لڑکی ایک ہی چھت کے نیچے راتیں بھی گزارتے ہیں، دن بھی گزارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم پر بھروسہ ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر ہمیں بہت بھروسہ ہے۔ کیا یہ بھروسہ ہے کہ تیسرا شیطان بھی ان کے درمیان میں ہو؟ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے ان باتوں پر، اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ یہی نہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ فلاں غزوے میں شامل تھا، میری زوجہ، میری بیوی حج کے لیے سفر کر چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذهب فحج مع امرأتک، فوراً تم یہاں سے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، کیونکہ ایک لڑکی کا، ایک عورت کا بغیر کسی محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ کسی جوان شخص کے ساتھ رہنا تو دور کی بات ہے، سفر کا حکم نہیں دیا گیا۔ آج سے 1-2 سال پہلے جیسے ہی حکومت ہند نے حج میں ایک اکیلی عورت جا سکتی ہے یہ اعلان کیا تو عورتیں خوش ہو گئی۔ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دور کی بات ہے، پہلے یہ بتلاؤ اس حدیث کے مطابق جو تم نے پہلا قدم اٹھایا بغیر محرم کے ساتھ حج کے لیے نکلنا، یہ قدم کیا صحیح تھا؟ جب یہ قدم صحیح نہیں تھا تو حج کے لیے جانا کہاں سے صحیح ہو گیا؟ اسلام نے عورتوں کی کہاں تک حفاظت کی؟ سبحان اللہ، عورتوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، خواتین کی عزت و آبرو کی رکشا کا یہ مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت گھر میں جب تک رہے خاتون آزاد ہے، جب گھر سے باہر نکل جائے تو اس پر بھیڑیے جیسی مردوں کی نظریں گڑ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان نظروں سے بھی حفاظت کی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یہ غیروں کا کلچر اپنا کر میں، میرا جسم، میری مرضی کی نعرے لگا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، یہ چوتھا نقصان ہے عشق بازی کا۔ 5واں نقصان بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ بھاگ کر نکاح کرنا۔ پرسوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس رپورٹ میں 85% مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں۔
85% مسلم لڑکیاں جن کا نام شبانہ، عرفانہ جیسا بہترین، عائشہ، فاطمہ جیسا پیارا پیارا نام ہے، لیکن غیروں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر کوئی لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ تو باطل ہوا تو کیا ہوا؟ وہ نکاح نہیں ہوا، اس کے بعد سے گزرنے والی ہر رات زنا میں گزری ہے، زنا میں گزری ہے، اس کے بعد سے گزرنے والی ہر رات۔ وہ لڑکا جو لڑکی کو بھگا کر لے جائے بغیر ولی کی اجازت کے، اگر نکاح کر لے، چاہے وہ ارینج میرج کرے، چاہے وہ کورٹ میرج کرے، چاہے وہ مندروں میں کرے، چاہے وہ مسجد میں کیوں نہ کرے، اگر ولی کی اجازت نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ چاہے وہ عوام کی نظر میں، دنیا کی نظر میں کورٹ میرج ہو، لو میرج ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں وہ نکاح نہیں ہے۔ ادھر حق پسندی کے ساتھ ایک بات رکھتا ہوں، اس میں ماں باپ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ لڑکیوں کی عمر 18، 20، 22، 25 ہو جاتی ہے، لیکن رشتے کی آس میں لگے رہتے ہیں کہ لڑکا جاب والا ہی ہو، لڑکا گھردار والا ہی ہو، لڑکا اچھا کمانے والا ہو۔ بس اس آس میں لڑکیوں کی عمر اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ لڑکیاں مجبوراً اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لڑکے منہ کھول کر کہتے ہیں میری عمر ہو چکی ہے، رزق کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، میرا نکاح کرا دو، لیکن ماں باپ یہ کہہ کر کے، بھائی بہن یہ کہہ کر کے رکا دیتے ہیں کہ ابھی تو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوا۔ جب لڑکی کے ساتھ یہ نہ کیا جائے، جب لڑکا بھاگ کر نکاح نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ایک تو بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، دوسرا اسلام کے تعلق سے واقفیت نہیں دی، تیسرا صحیح وقت پر ان کا نکاح نہیں کرایا۔ یہ چوتھا، یہ پانچواں نقصان ہے کہ اگر کوئی عشق بازی میں ملوث ہو جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر کے صرف اس لڑکی کے تعلق سے سوچتا ہے اور بغیر کسی ولی کے بھاگ کر نکاح کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، آخری نقطہ میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ چلیے دو لوگ عشق کر چکے، محبت کر لیے، بھاگ کر نکاح بھی کر لیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیوں کا انبار لگ جاتا ہے، بدگمانی کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ لڑکا اگر وقت پر فون نہ اٹھائے تو لڑکی سوچتی ہے کہ اب مجھ سے نکاح ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ دوسری کے پیچھے پڑا ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے اس کے پیچھے تھا نا، نکاح کے بعد کسی اور کے پیچھے پڑا ہوگا، اسی لیے یہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ اگر کسی پریشانی میں آ کر کے لڑکا لڑکی سے کچھ غصہ ظاہر کر دے تو لڑکی کے ذہن میں بدگمانی آ جاتی ہے کہ نکاح سے پہلے ماں باپ سے وہ ایسے ہی بات کرتا تھا، نکاح کے بعد مجھ سے ایسے ہی بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح چھوڑیے دوسری کے چکر میں ہے۔ نعوذ باللہ، بدگمانیاں، لڑکا بے چین پریشان، لڑکے کی یہ حالت ہے، لڑکی کا یہ بدگمانی ہے تو لڑکے کی بھی یہی بدگمانی ہوتی ہے۔ آفس پر، جاب پر چلے جاتا ہے تو اس کا پورا ذہن گھر میں لگا رہتا ہے، ہر 2-3 گھنٹے پر کال کرتا ہے، بس اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی رہتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس نے اپنا آپا، اپنی چاہت میرے لیے قربان کر دی تھی، اب میں تو اس کو پالنے والا مل گیا، اب میرے بعد وہ کسی اور کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہے، افیئر میں ہے۔ آپ ماحول پر دیکھ لیجئے گا، یہ عشق کی جو شادیاں ہوئی ہیں 95% میں 100% میں سے 2-3% سکسیسفل ہوں گی جیسا موویز میں دکھلایا جاتا ہے، لیکن 95% یا تو ٹوٹتی ہے یا تو زندگی بھر لڑائی جھگڑے میں گزرتے ہیں۔ حق بجانب ہے یہ بات، مسلمانوں کو غور کرنے کی بات ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ جوان، چاہے اسکول، خاص کر اسکول کالجز میں پڑھنے والے بچے،
ہمارے بھائی ہمارے بہنوں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہر طریقے سے مسلمانوں کو برباد کرنے کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے اس پر میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، لیکن یہ عشق والی محبت میں بدگمانی ہوتی، لیکن جو قرآن اور حدیث کے مطابق نکاح ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین ان کے درمیان محبت بھی باقی رکھتا ہے اور رحمت بھی باقی رکھتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ جب جوانی رہتی ہے تو دونوں کے درمیان مودت رہتی ہے، محبت، چاہے وہ دن کے معاملات ہو چاہے وہ رات کے معاملات ہو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو دو کے درمیان میں رحمت ہی رحمت رہتی ہے، بوڑھا بوڑھی کے لیے ضرور خرید کر لاتا ہے۔ کیوں؟ یہ رب کی جانب سے رحمت ہے۔ جو یہ عشق کر کے جو اپنی زندگی بسانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں، ان کے لیے یہ رحمتیں ہیں، ان کے لیے یہ محبتیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا نکاح کرتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، خطبہ ثانی، دوسرا خطبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی نصیحت ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچ جائے گا اگر یہ نصیحت کو سمجھ لے۔ فرقوں میں، جماعتوں میں، کئی گروپوں میں بٹنے سے انسان بچ جائے گا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ مسلمانوں، نصیحت کیا تھی؟ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی خشیت دل میں پیدا کرو۔ آج مسلمان یہ گناہوں میں کیوں ملوث ہے؟ عشق کی خطرناک اس بیماری میں، اس زلزلے میں مسلمان کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ اے دل، کیا تجھ میں رب کا ڈر موجود ہے؟ تو خود دل سے آواز آئے گی نہیں۔ تو نام کا مسلمان ہے، تو آدھار کارڈ کا مسلمان ہے، تو راشن کارڈ کا مسلمان ہے، تو انسٹاگرام، ٹیلی گرام کا مسلمان ہے، فیس بک، واٹس ایپ کا مسلمان ہے، تو دل سے اللہ کا مسلمان نہیں ہے۔ یہ آواز آئے گی تو صرف آٹوں پر ماشاء اللہ سبحان اللہ، گھروں پر ھذا من فضل ربی یہ لکھنے والا مسلمان ہے، دلی طور پر عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات آئے گی۔ آج کا جو جمعہ ہوا اس کی مختصر سی رپورٹ یہ ہے کہ عشق بازی کے جو لو کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اس میں سے 6 نقصان پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی سچی محبتوں کو، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں، ان تمام کی محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے اور حرام محبتوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان نظروں کے زنا میں،
بد نظری میں، نظروں کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہوتا ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان غیر محرم سے خلوت کر کے زنا تک مرتکب کر لیتا ہے۔ چوتھا نقصان پانچواں نقصان یہ ہے کہ انسان بھاگ کر نکاح کرتا ہے جس میں اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ نکاح نہیں، ٹوٹلی زنا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان نکاح کے بعد بدگمانیوں میں اور فتنوں میں اور غلط فہمیوں کا بے انتہا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے۔ حاضرین اکرام، یہ تو آج کا خطبہ رہا۔ اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ہم مسلمان جمعہ کے دن جمعہ کے تعلق سے کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جمعہ کی اذان ہوئی تو مسجد میں صرف اور صرف 50 کے اندر لوگ موجود تھے۔ کیا ہم اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں؟ جمعہ کا اتنا مبارک دن اور ہم اس دن جمعہ کی اذان کے بعد اقامت کے قریب میں یا خطبے کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں؟ ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین حق کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منهم آمین، واغضل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر، قم للصلاة۔